روحانی پریکٹس ہے، روحانی پریکٹس۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو روحانی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یوحنا عارف اتوار کے دن، ہفتے کے پہلے دن روح میں آ گیا، اور جب وہ روح میں آ گیا تو خداوند یسوع مسیح کو اس نے دیکھا، اس کا دیدار کیا، اس سے بات چیت کی۔ خداوند یسوع نے اسے کلیسیاؤں کا بھید دیا۔ آمین۔ تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ روح میں آ جائیں، آپ کی روح اور روح القدس کا ملاپ ہو جائے، اور جب روح القدس سے ملتی ہے تو پھر ہمیں یسوع نظر آتا ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کا عنوان ہے میں اپنا مستقبل یسوع کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ آمین۔ میں اپنا مستقبل یسوع کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ اپنا مستقبل یسوع کی آنکھوں میں تب دیکھ سکیں گے جب آپ روح القدس سے ملاپ کریں گے، اور آپ اگلے درجہ میں جائیں گے، میچور بلیور بنیں گے۔ اگر آپ میچور بلیور نہیں بنیں گے، آپ ڈاواں ڈول رہیں گے، آپ شک میں رہیں گے، آپ مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے، آپ فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی منزل کو یسوع کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو آج بڑا خوبصورت کلام ہے جو خداوند نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنا مستقبل، میں اپنی منزل یسوع کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ پریز لاڈ، ہالیلویا۔ کتنے لوگ ایماندار ہیں؟ اب سب ایماندار ہیں، آئے یسوع کے لیے زوردار تعلیم کریں۔ میں اپنا مستقبل یسوع کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، میں اپنی منزل یسوع کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ تو عبرانیوں 12 باب اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ آمین آمین آمین۔ ہمارا خدا یسوع اس وقت خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، پورے جلال، پوری حشمت اور پوری اتھارٹی، کنگڈم اتھارٹی کے ساتھ وہ کہاں پر ہے؟ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، پہلی آیت میں لکھا ہے گواہوں کا بڑا بادل، جو یسوع کے گواہ ہیں، جو خدا کے گواہ ہیں، ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ اور جب ہم 11ویں باب میں ان گواہوں کی لسٹ دیکھتے ہیں تو بڑی لمبی فہرست ہے جو خدا کی حضوری میں خدا کے گواہ ہیں، یسوع کے گواہ ہیں اور ایمان کے سورما ہیں۔ آمین۔ انہوں نے ہر دکھ کو برداشت کیا، انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، انہوں نے آزمائشوں کو برداشت کیا، انہیں شیروں کے آگے ڈالا گیا لیکن وہ زندہ بچ گئے، انہیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا گیا لیکن خدا نے انہیں وہاں بھی کیا رکھا؟ محفوظ رکھا۔ یہ گواہیاں ہیں۔ آپ کیسی بھی مشکل میں چلے جائیں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، جب خداوند یسوع آپ کے ساتھ ہے تو آپ محفوظ ہیں، آپ خدا کی پناہ میں ہیں، آپ کا مستقبل اور آپ کی منزل جو ہے وہ خداوند میں محفوظ ہے۔ پریز لاڈ، ہالیلویا۔ اس لیے بھید یہ ہے آج کا کہ ہمیں یسوع کو تکنا ہے، ہمیں یسوع کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، کیونکہ یسوع کی آنکھوں میں ہمارا فیوچر ہے، یسوع کی آنکھوں میں ہمارا مستقبل ہے، یسوع کی آنکھوں میں ہماری منزل ہے، یسوع کی آنکھوں میں ہمارے وعدے ہیں۔ اور جب ہم یسوع کو دیکھتے رہیں گے، تکتے رہیں گے، تو وہ ایمان کا بانی ہے اور ایمان کا کامل کرنے والا ہے، وہ ہمارے اندر ایمان کو پیدا کر دے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایمان جو ہے یہ ایک اسپرچول سائٹ ہے،
یہ جو سائٹ ہے ہماری، جو نظر ہے، یہ آنکھیں جو ہیں، یہ ایمان کو پیش نہیں کرتی، یہ ظاہرہ چیزوں کو پیش کرتی ہے، دنیا کو پیش کرتی ہے، حالات کو پیش کرتی ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو پیش کرتی ہے، اور جو لوگوں کی رائے ہے اس کو پیش کر سکتی ہے، جو ہم ظاہرہ دیکھ رہے ہیں اس کو پیش کرتی ہے، لیکن ایمان جو ہے یہ روحانی آنکھوں کو پیش کرتی ہے، اور جس کی آنکھیں کھل جائیں وہ مبارک شخص ہے، وہ بڑا خوبصورت شخص ہے، اس کے چہرے سے آپ وہ خوشی جو یسوع سے دیتا ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کی آنکھوں میں وہ روشنی اور وہ آگاہی، وہ بصیرت دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنا مستقبل، ہم اپنی منزل یسوع کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں، آمین۔ تو لکھا ہے کہ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، تکتے رہیں، ایک مسلسل عمل ہے، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، جاب میں، بزنس میں، چرچ میں، دنیا میں، ہر جگہ کس کو تکنا ہے؟ یسوع کو تکنا ہے۔ اور زکئی کی کہانی ہمیں بڑا خوبصورت سبق دیتی ہے کہ زکئی جس کا قد چھوٹا تھا وہ کس کو دیکھنا چاہتا تھا؟ یسوع کو۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ اس کا قد چھوٹا تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، لوگ بہت زیادہ تھے، یسوع کہیں انہی میں چھپا ہوا تھا، لیکن وہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک بڑا اچھا خیال آیا، اس نے دیکھا کہ یسوع اس راہ کو جا رہا ہے، وہ بھاگ کر اس رستے میں آگے یسوع سے بھی پہلے پیڑ پر چڑھ گیا، گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، اور یسوع وہاں سے گزرا۔ یسوع دلوں کے حالات جانتا ہے، یسوع کو یہ معلوم ہوا، یسوع کو یہ پتا تھا کہ یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور یسوع نے جب اسے گلر کے پیڑ پہ دیکھا تو اس نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، اے زکئی نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں، جو آپ کی نظر کو دیکھ لیتا ہے، آپ کی خواہش کو دیکھ لیتا ہے، آپ کے دل کی مراد کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے، آمین۔ زکئی صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یسوع نے کہا تو مجھے دیکھ بھی لے، میرے ساتھ فیلوشپ بھی کر، میرے ساتھ کھانا بھی کھا، میں تیرے گھر میں رہوں گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور اس کا تجربہ جو ہے یہ تقریباً 20 سال پہلے مجھے ہوا، اور اکثر ہوتا رہتا ہے، اور خدا یسوع کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی خوبصورت آنکھیں، اس کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت ہے، اس کے چہرے کو تکیں، آپ اسے دیکھیں، اور میں جب بھی اس کی آنکھوں کی شبیہ کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوبصورت آنکھیں، اور یہ جو بال ہے یہ اکثر مجھے سفید نظر آتے ہیں جیسے یوحنا عربی دیکھتا ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت چمکیلی اور روشن آنکھیں ہیں اس کی، اور آپ اپنا مستقبل اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں، آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ جب آپ یسوع کو تکتے ہیں، ایمان کے بانی کو تکتے ہیں، تو آپ کی زندگی سے شک دور ہوتا ہے، شبہات دور ہوتے ہیں، آپ کی زندگی سے جو ڈسٹربنس ہے وہ دور ہوتی ہے، آپ خداوند میں قائم نظر آتے ہیں، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، اور ایک دلہن کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنے دولہا کو تکے، اس لیے کلیسیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دولہا یسوع کو تکے، آمین، پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ یسوع کو دیکھیں، اس سے تکیں ہر حالت میں، تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو برکت دے گا، آپ کو بڑھائے گا، آمین۔ اور یہ جو گواہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لکھا نا، بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، آمین۔
اس مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑے گا، ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں کچھ لکھت پڑھت کرنی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس دوڑ میں دوڑیں، آپ یسوع کو دیکھیں، اس مستقبل کو ان روحانی آنکھوں سے دیکھیں، اس مستقبل کو اور اس منزل کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں، جیسے یہ ایمان کے سورما دیکھ رہے تھے. آمین. اور ان میں سے 2 ایمان کے سورما جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں، اور وہ ہے یشوع اور کالب. آمین. یشوع اور کالب جو ہیں پرانے عہد نامہ میں ایمان کے سورماؤں میں بیسٹ ہیں وہ. آمین. میں انہیں بیسٹ سمجھتا ہوں. آئے ہم چند چیزیں وہاں سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم یسوع کو دیکھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لینے اور منزل کو دیکھنے کے اصول جو ہے وہ سیکھ لیں. میرے ساتھ کھولیں گنتی کی کتاب، اس کا 13 باب میرے ساتھ کھولیں، اور اس 13 باب کو ہم تھوڑی تھوڑی آیات میں پڑھتے جائیں گے اور ہم یسوع کو دیکھتے جائیں گے اور وہ سیکھیں گے کہ ہمیں یسوع کو کیسے دیکھنا ہے. آمین. میں آپ کو بتاؤں، مجھے میری منزل کا بھی پتہ ہے، مجھے میرے فیوچر کا بھی پتہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں وہ منزل بھی بتاتا ہے اور وہ فیوچر بھی بتاتا ہے. آمین. تو 12 آیت میں یہ لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا. گنتی کی کتاب اس کا 13 باب میرے ساتھ کھولیں، اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں. آمین. حال دریافت کریں، اس ملک موعودہ کا، اس منزل کا حال دریافت کریں. اس سے پہلے غور سے سنیں، یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس سے پہلے کہ آپ منزل کو حاصل کریں، فیوچر کو حاصل کریں، جاب کو حاصل کریں، ایجوکیشن کو حاصل کریں، بزنس کو حاصل کریں، بڑے چرچ کو حاصل کریں، آپ پہلے اس کو روحانی آنکھوں سے دیکھیں، اس کا حال دریافت کریں کہ وہ منزل کیسی ہے، وہ گھر کیسا ہے، وہ جاب کیسی ہے، وہ بزنس کیسا ہے، وہ فیوچر کیسا ہے، وہ ملک کیسا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. اس کو دریافت کرنا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو سادہ اس کا اصول بتاتا ہوں، آپ یسوع کی آنکھوں میں اس کو دریافت کر سکتے ہیں. آمین. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کس راہ پر جا رہے ہیں اور کس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، آپ کا مستقبل کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ کا پرپس کیا ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوا میں ٹکرے مار رہے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل کی زندگی جی رہے ہیں. ہٹ اینڈ ٹرائل کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ کبھی یہ سوچ لیا، کبھی وہ سوچ لیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، کبھی یہ جاب کر لی، کبھی وہ جاب کر لی، کبھی یہ بزنس کر لیا، کبھی وہ بزنس کر لیا، کبھی اس چرچ چلے گئے، کبھی اس چرچ چلے گئے، کبھی اس کو پاسٹر کہہ دیا، کبھی اس کو پاسٹر کہہ دیا. ہٹ اینڈ ٹرائل. کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس پاسٹر کے ہاتھ میں آپ کی برکت ہے، کس چرچ میں آپ کی برکت ہے، کس کالج اور یونیورسٹی میں آپ کی برکت ہے، کس کالونی میں آپ کی برکت ہے، کس شہر میں آپ کی برکت ہے، کس ملک میں آپ کی برکت ہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ اس ملک کی طرف روانہ ہوں، اس کا حال دریافت کریں. اس سے پہلے کہ آپ اس بزنس کی طرف روانہ ہوں، اس کا حال دریافت کریں. اس سے پہلے کہ آپ اس جاب کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کا حال دریافت کریں. آمین. اور حال دریافت کرتے ہوئے پوری پلاننگ کرنی ہے. خدا نے ان 12 لوگوں کو کہا کہ 12 جو رئیس ہیں، جو لیڈرز ہیں قبیلوں کے، ان کو بھیج تاکہ وہ اس ملک کا حال دریافت کریں. آمین. اور کچھ سوالات خداوند نے ان کو دیے. آج وہ سوالات آپ کے لیے بھی ہیں، اور وہ 18 آیت سے سوالات ہیں. دیکھیں اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے. پہلا سوال. اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں. دوسرا سوال. زور آور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں. آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں
یا قلعوں میں؟ اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ زرخیز ہے یا بنجر؟ اور اس میں درخت ہیں یا نہیں؟ تمہاری ہمت بندی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا، اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا۔ آمین آمین۔ جس جگہ پر، جس منزل پر آپ جانے والے ہیں، خداوند آپ کو لے کے جانے والا ہے، اس کے لیے پہلے پلاننگ کرنی ہوگی۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص کی ویڈیو ہے، اور یہ وہ جرمنی میں پہنچا، اور پہنچا کیسے؟ کسی نہ کسی طرح سے ٹکٹ لے کے پہلے وہ ترکی میں گیا، اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور جو ایجنٹس جو ہمیں لے کے جا رہے تھے انہوں نے دھوکے سے کسی نہ کسی طرح سے ہم سے پیسے لے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جرمن لے جائیں گے، اور وہ ترکی میں چلا گیا۔ کہتا ہے کہ وہ وہاں پر تھوڑا سا کام کر کے، وہ ویلڈر تھا، تو کہتے ہیں مجھے چوٹ لگی، اس کے چوٹ لگی ٹانگ پر، اور کہتا ہے میں زخمی ہو گیا، اور وہ تقریباً لنگڑا کے چل رہا تھا۔ میں نے جو ویڈیو دیکھی اس نے اپنی سٹوری بھی شیئر کی، کہتا ہے بڑی مشکل حالات وہاں گزارے، اور پھر وہ کہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم، وہ جو ایجنٹس تھے انہوں نے بڑے پیسے لیے ہوئے تھے، ہمیں جرمنی بھی لے گئے۔ میں نے کام کیا، محنت کی، میں نے دیکھا کہ یہاں تو میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ اللیگل طریقے سے آپ کام کریں گے نا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو پہلے ذلیل کریں گے۔ اور کئی معاملات وہاں پر ہوں گے، جاب کے معاملات، بزنس کے معاملات، آپ کے کارڈ کے معاملات، آپ کے پاسپورٹ کے معاملات، بڑے میٹرز رائز ہوں گے۔ اور وہ تقریباً کہتا ہے میں 12 سال تک ذلیل ہوتا رہا، اور پھر آخر کار میں نے اپنے جو امبیسی تھی ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے واپس بھیج دو۔ کہتا ہے میں گیا تھا کہ پیسے کماؤں گا، اسٹیبلش ہوں گا، اپنی فیملی کو بھی لاؤں گا، اپنی فیملی کو اسٹیبلش کروں گا، لیکن وہ واپس آتا ہے، اور آ کر جب اپنے بہن بھائیوں سے 12 سال کے بعد اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو بہن بھائی ہیں ان سے ملتا ہے، تو وہ گواہی میں کہتا ہے کہ یہ مستقبل میرے لیے بیسٹ تھا کہ میں اپنے گھر میں رہوں، یہاں کام کروں، روپیہ پیسہ کماؤں اور کھانا کھاؤں، اپنے رشتہ داروں میں رہوں، ان کی آنکھوں میں دیکھوں، ان کا پیار حاصل کروں۔ یہ مستقبل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسرے ملک نہ جائیں، آپ جائیں، وہاں بڑا اچھا مستقبل ہے، بڑے لوگ وہاں سیٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا مستقبل پہلے یسوع کو دیکھیں اور پلاننگ کریں، کیا کیسے جائیں گے، کیسے وہاں پہنچیں گے، کتنے سال بعد اسٹیبلش ہوں گے، وہاں کیسے لوگ ہوں گے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں ویزا کا سسٹم کیا ہے، وہاں پاسپورٹ لینے کا سسٹم کیا ہے، وہاں سٹیزن بننے کا سسٹم کیا ہے، کتنے سال مجھے لگ جائیں گے، میں اپنی بیوی سے کتنے سال دور رہوں گا، اپنے بچوں سے کتنے سال دور رہوں گا، اپنے شوہر سے کتنے سال دور رہوں گا، اور اس چیز کو میں کیسے حاصل کروں گا۔ آمین آمین۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی ڈیسیژن کریں اپنی جاب کا، اپنے بزنس کا، اپنے فیوچر کا، اپنے چرچ کا، اپنے پاسٹر کا، اپنے ملک کا، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں خدا کی آنکھوں میں دیکھیں۔ آمین آمین۔ اس کا حال پہلے دریافت کریں، اس کے بارے میں پہلے خبر رکھیں۔ اگر آپ یہ کہ مجھے بعد میں فیل ہونے کے بعد آپ کہ مجھے تو علم نہیں تھا، مجھے تو پتا نہیں تھا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، یہ فیلئر ہے بس۔ اس لیے پہلے حال دریافت کریں اور سوالوں کی لسٹ بنائیں، جیسے خدا یہاں لسٹ بنا رہا ہے، سوالوں کی لسٹ بنائیں۔ آمین آمین۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں، وہ 12 لوگ جب وہاں پہنچے انہوں نے اس کا حال دریافت کیا، اس ملک میں 40 دن تک رہے، وہ جاسوسی کرتے رہے، وہ لوگوں کو دیکھتے رہے، وہ پھلوں کو دیکھتے رہے، خدا نے جو سوالات دیے تھے ان کے جوابات ڈھونڈتے رہے، اور جب واپس آئے تو 10 نے کہا وہ تو بڑے بڑے سورما ہیں، ہم تو ان کی اپنی ہی نگاہ میں کیا ہے، ان کی نظر میں کیا ہے، ٹٹے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے، وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ 10 لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے۔
لیکن دو جس میں یشوع اور کالب تھے، انہوں نے کہا اگر خدا ہم سے راضی ہے تو پھر ہم اس ملک کو فتح کریں گے، ان لوگوں کو بھی فتح کریں گے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ خدا کی نظر سے دیکھا، خدا پر ایمان سے دیکھا، یسوع کی آنکھوں میں دیکھا۔ آمین، بولو خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی، خدا یسوع مسیح کی۔ اکثریت جو ہے خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دنیا میں اکثریت اور اقلیت یہ سسٹم ہے، لیکن خدا اس چیز کو پر نظر نہیں کرتا۔ 10 لوگ اکثریت میں تھے، 2 لوگ کیا تھے؟ اقلیت میں۔ لیکن کتنے لوگوں نے خدا کی نظر سے دیکھا اس کو؟ کتنے لوگوں نے یسوع کی آنکھوں میں دیکھا مستقبل کو؟ کتنے لوگوں نے اس حال کو دریافت کرتے ہوئے یسوع کو تکا، یسوع کو دیکھا؟ آمین، کتنے لوگوں نے؟ 2۔ لیکن 10 نے کیا کیا؟ 10 نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں کو دیکھا، سورموں کو دیکھا، اور ایک بڑا ہی نیگیٹو جملہ انہوں نے بولا۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے میرے ساتھ اسی 13 باب کی 32 آیت میں دیکھیں، لکھا ہے ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قاداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی۔ آمین۔ کن کی نگاہ، کن کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ؟ کن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے؟ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ آج ہم آنکھ کو تجربہ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یسوع کی آنکھوں کو دیکھیں، بڑی خوبصورت ہے۔ وہ کن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے؟ ان سورموں کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ چھوٹے سے نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور اپنے آپ کو چھوٹا، ٹیڈا، ہارا ہوا، جنگ میں ہارا ہوا، مرا ہوا دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے بری خبر پھیلا دی۔ اور اس بری خبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ ساری کی ساری قوم ساری رات روتی رہی، ساری رات، ساری قوم، ایک شخص نہیں میں کہہ رہا، پوری قوم رات بھر روتی رہی، چلاتی رہی، موسیٰ کے اوپر بڑبڑائی، خدا کے اوپر بڑبڑائی، اور اس قوم نے کہا کہ ہمیں تو اس ملک میں لے کے جا رہا ہے، ہم نے نہیں جانا، تو ہمیں ہلاک کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو ہمیں مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا موسیٰ کو چھوڑ دو، موسیٰ کی جگہ کسی اور لیڈر کو لے لو، آئے ہم اپنا لیڈر چن لیں جو ہمیں کہاں لے جائے؟ واپس لے جائے۔ یہ رویہ تھا، وہ رو رہے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیں، جب آپ کے رشتہ دار آپ کو بری خبر دیتے ہیں، آپ خدا کو نہیں دیکھتے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں جا سکتا، یہ تو ان پڑھ شخص ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کے پاس تو دولت ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں وہاں پہنچے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ شخص جو ہے یہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کی کوئی ہسٹری نہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو بے دل کریں گے، لیکن آپ نے رونا نہیں، آپ نے چلانا نہیں، آپ نے کس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے؟ یسوع کی آنکھوں، لوگوں کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا، اپنے رشتہ داروں کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا۔ ایک ہماری کولیگ ہے، وہ UK جانا چاہتی ہیں، انہوں نے، ان کی کافی مخالفت چل رہی ہے، تو وہ کہتی ہے میری جو ساس ہے وہ بڑی مخالفت میری کر رہی ہے، نہیں نہیں وہاں کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ نہ جائیں وہاں پر، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا وہ جو ساس ہے میری پھپھو ہیں، تو ایک محاورہ بن گیا، ایک تے ساس تے اتوں پھپھو، ایک پھپھو تے اتوں ساس۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ ہو جائے گا، نہیں نہیں وہ ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی بھی منفی باتیں نہیں سنی، کس کو دیکھنا ہے؟ کالب نے اور یشوع نے کس کو دیکھا؟ کالب اور یشوع نے ان کی آنکھوں میں، جبار جو تھے ان کی آنکھوں میں دیکھا، یا یسوع کی آنکھوں میں دیکھا؟ اور کلام مقدس میں دیکھیں کیا
کالب جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور ہے. اور یہ جملہ مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. دیکھیں کلام مقدس میں 14 باب میں کلام مقدس میں کالب جو ہے اور یشوع جو ہے وہ جب حال دریافت کرتے ہیں. 6 باب 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. آئیں یشوع اور کالب کے لیے تعلیم جائے. آمین. اگر خدا آپ سے راضی ہے تو آپ کو بیسٹ جاب دے گا. اگر خدا آپ سے راضی ہے تو وہ آپ کو بیسٹ بزنس دے گا. اگر خدا آپ سے راضی ہے تو وہ آپ کو بیسٹ ملک دے گا. اگر خدا آپ سے راضی ہے تو آپ کو صحت دے گا. اگر خدا آپ سے راضی ہے تو وہ آپ کے مستقبل کو سیکیور کر دے گا. اگر خدا آپ سے راضی ہے وہ آپ کو اولاد کی برکت دے گا. آمین. آمین. یہ بہت ضروری ہے کہ خدا آپ سے راضی ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ یسوع آپ کو دیکھ رہا ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یسوع کو دیکھ رہے ہو. اسی لیے لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. یہ مسلسل عمل ہے, یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے. اور ہم کہیں گے یسوع ہمیں تجھ سے پیار ہو گیا ہے, ہم صرف تجھے ہی دیکھیں گے, ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے, ہم دنیا کے حالات کو نہیں دیکھیں گے, صرف اور صرف ہم تجھے دیکھیں گے. آمین. اور یشوع اور کالب نے یسوع کو دیکھا, اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایمان کو رسیو کیا اور ایمان سے کہا کہ خدا جب ہم سے راضی ہے تو ہم اس ملک کو حاصل کریں گے. آمین. آمین. خدا کس سے خوش ہوا؟ یشوع اور کالب سے. خدا کس سے ناراض ہوا؟ ان 10 لوگوں سے. اور غور سے سنیں, نہ صرف ان 10 لوگوں سے, پوری قوم سے. پوری قوم سے. اور خدا نے ایک حکم جاری کیا. غور سے سنیں. خدا نے کہا کہ یہ 10 لوگ اور جتنے لوگ 20 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں کوئی بھی ان میں سے اس ملک میں نہیں جائے گا سوائے یشوع اور کالب. کئی دفعہ خدا حکم جاری کر دیتا ہے آپ کی بے دلی کی وجہ سے, آپ کی شک کی وجہ سے, اور آپ میں سے گھر کے کسی ایسے فرد کی وجہ سے جس نے ہر دفعہ نو ہی ڈالنی ہے ہر بات میں. کوئی کام کرنے لگے پہلے تو وہ نو کرے گا, اس کے بعد وہ اگلی بات کرے گا. آپ نے اس کی نو پر غور نہیں کرنا. انہوں نے نو کر دیا, اور نہ صرف انہوں نے نو کر دیا بلکہ ساری قوم ساری رات روتی ہے. خدا سخت ناراض ہوا. خدا سخت ناراض ہوا. موسیٰ نے شفاعت کی. موسیٰ نے کہا خداوند تو تو رحیم ہے, تو تو کریم ہے, تو ان کو معاف کر دے, تو ان کو لے جا. لیکن خدا نے موسیٰ کی بھی نہیں سنی. دیکھیں آگے کلام مقدس میں گنتی اس کے 19 باب میں دیکھیں, 19 آیت میں دیکھیں, لکھا ہے کلام مقدس میں 18 آیت سے پڑھوں گا آپ کے لیے. لکھا ہے اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا, کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے. سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تم مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے. خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا, لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی, چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی اس بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی, اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی
دیکھنے بھی نہ پائیں گے, اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا. آمین. پر اس لیے میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے. میں اس کو اس ملک میں جہاں سے وہ آیا ہے پہنچاؤں گا, اور اس کی اولاد کو اس کی وارث ہوگی. آمین 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 آمین. آئے یشوع اور کالب کے لیے تالیاں بجائیں. خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا. اس لیے عزیزو, خدا کی نظر سے دیکھیں, اپنے کاروبار کو خدا کی نظر سے دیکھیں, اپنے بیٹی کے فیوچر کو خدا کی نظر سے دیکھیں, اپنے بیٹے کے فیوچر کو خدا کی نظر سے دیکھیں, اپنے حالات کو خدا کی نظر سے دیکھیں, اپنے بزنس کو خدا کی نظر سے دیکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کالب کو کہی, میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور ہے, کیونکہ اس نے میری پوری پیروی کی. پوری پیروی آپ کریں خدا کی. اور میں آپ کو بتاؤں, خدا کا کلام بڑی مشکل سے نازل ہوتا ہے جس کی پیروی ہم نے کرنی ہوتی ہے. خدا کا کلام آپ کی جاب کے لیے بڑی مشکل سے نازل ہوگا. خدا کا کلام آپ کے بزنس کے لیے بڑی مشکل سے نازل ہوگا. خدا کا کلام آپ کے چرچ کے لیے بڑی مشکل سے نازل ہوگا. خدا کا کلام آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے بڑی مشکل سے نازل ہوگا. لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, جب نازل ہو جائے تو پوری پیروی کریں. خداوند آپ سے کہے گا آپ کی طبیعت ہی کچھ اور ہے. آمین. کیونکہ آپ پوری پیروی کر رہے ہیں. یہ میرا بڑا تجربہ ہے. ایک تو خدا کا کلام کسی شخص کے لیے شخصی طور پر نازل ہی نہیں ہوتا. جب نازل ہو جائے وہ کہتے ہیں شاید پاسٹر صاحب اپنے پاس ہی کہہ رہے ہیں, اچھا یہ کام ہو جائے گا, یہ کام کروں. نہیں نہیں نہیں, یہ تو میری طبیعت میں ہی نہیں ہے کام. پھر وہ پیسے لگاتے ہیں, چیزیں حالات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن کلام پورا نہیں کرتے. کہتے ہیں میں پیسہ لگا لوں گا, ریلیشن شپ استعمال کر لوں گا, یہ کر لوں گا, پلاننگ کر لوں گا, میں اپنے طریقے سے کام کروں گا. پاسٹر صاحب, خدا کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کام ایسے ہو جائے, آپ پریشانی سے نکل جائیں, آزمائش سے نکل جائیں, مشکل سے نکل جائیں, کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ پہلے خدا کا کلام لینا ہوگا اور پھر اس کی پیروی کرنی ہوگی. آمین. اور خدا ہمیں کئی دفعہ منع کرتا ہے. اگر ہم نے ایک دفعہ کلام آپ سے کر دیا تو بار بار نہیں آپ کو کہنا کہ جی یہ خدا نے کہا ہے, جی یہ کرو. یہ اس سے خدا کی توہین ہے کہ ہم آپ کے ترلے ڈالیں, آپ کے پاس جائیں کہ خدا نے تو یہ کہا تھا, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. خدا کی توہین ہے اس بات میں. اور سنیں خدا کو, اپنی سچویشن میں خدا کو سنیں, اسے دیکھیں, تاکہ آپ اس مشکل اور آزمائش میں سے نکل جائیں. آمین. آخری بات بڑی خطرناک ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خدا نے اس قوم کو رد کر دیا, 20 سال سے اوپر والے لوگوں کو رد کر دیا. موسیٰ نے شفاعت کی, خدا نے کہا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن اگلا حکم خدا نے کہا معاف میں نے کر دی ہے, لیکن یہ ملک میں نہیں جائیں گے. خدا کئی دفعہ خادموں کی وجہ سے آپ کو معاف کر دیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ اگلا کام نہیں ہوگا. خدا کسی ٹائم آپ کی بیوی کی شفاعت سے آپ کو معاف کر دیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے اگلا کام نہیں ہوگا. کئی دفعہ آپ کے شوہر کی وجہ سے وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے اگلا کام نہیں ہوگا. شفاعت کے بھی درجات ہیں. اور میں ایک فیملی میں رات کو تھا, ہم کھانا کھا رہے تھے, ہم نے دعا کی, خدا نے پہلے سے میرے ساتھ کلام کیا. میں نے اس کو بتایا کہ جب ہم کہتے ہیں خداوند, جب کھانے پہ دعا کرتے ہیں نا, خداوند تو غریبوں کو بھی خوراک دے, تو میں نے کہا کیا خدا سب غریبوں کو خوراک دے دیتا ہے؟ کسی نے کہا یہاں سب کو دے دیتا ہے. میں نے کہا ابھی تو ملی نہیں, سب کو نہیں ملی. کئیوں نے کہا کچھ کو دے دیتا ہے. ایک دفعہ میں دعا کر رہا تھا تو میں نے کھانے پہ دعا کی. میں نے کہا خداوند جن غریبوں کو یہ خوراک نہیں ملی ان کو بھی دے. خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا, میں نے آپ کی اس دعا سے 10 لوگوں کو کھانا دیا. آمین. اس کے بھی لیولز ہیں.
10 لوگوں کو کھانا مل گیا میری دعا سے. میں چاہوں گا 20 کو ملے, میں چاہوں گا 100 کو ملے, لیکن اس لیول پہ آنا ہوگا مجھے, اس درجے میں آنا ہوگا مجھے. کئی لوگوں کی دعا سے ان کے گھر والوں کو صرف کھانا ملتا ہے, اگلوں کو بھی, کئیوں کو ان کے رشتہ داروں کو بھی مل جاتا ہے, کئیوں کو غریبوں کو مل جاتا ہے, اور کئیوں کی دعا سے تو ان کو خود بھی نہیں ملتی. ایسا ہی ہے. مانے خدا نے 2 بتائے, انہوں نے کہا جی معاف کر دیا موسیٰ, میں نے معاف کر دیا, لیکن یہ اس ملک میں جانے نہیں پائیں گے. موسیٰ نے کہا, انہیں موسیٰ نے ساری سٹوری بتا دی. انہیں کہا خدا نے یہ کہہ دیا تم ملک میں نہیں جاؤ گے, تم اسی جگہ پر رہو گے, تمہاری لاشیں اسی میں رہیں گی. سارا حکم جاری ہو گیا, سب کچھ بتا دیا. وہ سارے لوگ جو رو رہے تھے, چلا رہے تھے, وہ کھڑے ہو گئے ہوش میں, خدا کا کلام سنا, موسیٰ کی باتیں سنی. لیکن انہوں نے کیا کی, اس بات سے کہ ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی شوخی کی. کئی دفعہ کئی لوگ بڑی شوخیاں مارتے ہیں, نہیں نہیں میں یہ بھی کر دوں گا, میں تو فلاں کر دوں گا, میں تو بڑا ذہین ہوں, میں یہ بھی کر دوں گا. انہوں نے شوخی کی. سنیں یہ آخری بات بڑی خطرناک ہے, کبھی بھی زندگی میں شوخیاں نہیں مارنی, نہ اپنے ٹیلنٹ پہ, نہ اپنے روپے پیسے پہ, نہ اپنی پراپرٹی پہ, نہ اپنی ایجوکیشن پہ, نہ اپنے بزنس پہ, نہ اپنی جائیداد پہ, کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. انہوں نے شوخی ماری. کلام مقدس میں 14 باب کی 40 آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں, اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے, کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے. موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو, اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اوپر مت چڑھو, کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ, کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں, سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے, کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو. اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا. لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے, پر خداوند کہ عہد کے صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے. تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا, اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے. آمین. اپنی آنکھیں بند کر لیں, شوخی نہ کریں, اس پلان کا حصہ رہے. وہ اس پلان سے اٹھ چکے تھے. ملک موتا کا پلان 100% تھا, لیکن ان کے ساتھ بھی تھا, لیکن وہ اس پلان سے آؤٹ ہو گئے.